بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوچتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ مومن کو اس دنیا میں 6 قسم کے غم لگے ہوتے ہیں. ہر مومن کو اس دنیا میں 6 قسم کے غم لگے ہوتے ہیں. پہلا ہے اہل و عیال ذکر سے غافل نہ کر دے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. آپ دیکھیں آج انسان غفلت میں پڑتا ہے تو کام کاروبار بزنس کی وجہ سے، اموالکم، یا پھر پڑتا ہے تو اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے. یہ 2 ہی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے غفلت کا سبب بنتی ہیں. کیسے؟ اب ذرا غور کیجئے گا. مثال کے طور پہ شادی بیٹے کی کرنی ہے تو بیٹے کی شادی میں اتنی مصروفیت، نمازیں قضا کر بیٹھتے ہیں، شادی میں اتنی مصروفیت کہ باقی دینی کام ایک طرف رہ جاتے ہیں. پھر ذرا دیکھیے کہ شادی سے پہلے سب روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو منا لیتے ہیں. اگر گھر میں کام کرنے والا بھی کوئی ناراض تھا، ڈرائیور تھا یا کوئی اور، تو اس کو بھی منا لیتے ہیں کہ جی خوشی کا موقع ہے، ہر کسی کو منا لیں. تو اتنی اچھی تیاری کی، سب کو منا لیا روٹھے ہوئوں کو، لیکن جب شادی کا وقت آیا تو مخلوط محفل ہو گئی. مرد عورتیں بے حجاب ایک دوسرے کے سامنے ہیں، بے پردہ ہو گئے، تو شادی کے موقع پہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیا. اس کا مطلب یہ کہ جو ایک ڈرائیور کو اہمیت دی کہ اس کو منایا گیا، اتنی اہمیت تو اپنے رب کو بھی نہ دی گئی، اتنی اہمیت تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہ دی گئی. ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم اس شادی کے موقع پہ ایسے سنت طریقے سے کرتے، کوئی گناہ نہ ہوتا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جاتے. آج کتنے لوگ ہیں جو ان شادی کی بیاہ اور رسوم میں لگ کر شریعت کے خلاف کام کر لیتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ مال اور اولاد یہ دھوکہ ہے، واچفل رہنا چاہیے. سیدنا صدیق اکبر عنہ کو ایک دفعہ ان کی اہلیہ نے کہا کہ بڑا میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی سویٹ ڈش بناؤں تو آپ مجھے کچھ دے دیں. انہوں نے فرمایا میں تو بیت المال سے صرف اتنا لیتا ہوں کہ جو عام غذا کے لیے میرے لیے کافی ہو، میں ایکسٹرا تو نہیں لیتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ تھوڑا تھوڑا پیسہ بچانا شروع کر دیا گروسری میں سے. حتیٰ کہ ایک دن انہوں نے حلوہ بنایا تو جب سیدنا صدیق اکبر عنہ نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ حلوہ کیسے بنایا؟ انہوں نے کہا کہ میں تھوڑا تھوڑا پیسہ بچاتی رہی، اتنے پیسے ہو گئے کہ میں سویٹ ڈش بنا سکوں. تو صدیق اکبر عنہ نے فرمایا کہ دیکھو میں بیت المال سے لیتا ہوں، اتنا لے سکتا ہوں جتنا ایک عام بندہ لیتا ہے، اور عام بندے کو سویٹ ڈش کے لیے آسانی نہیں ہوتی. یہ کہہ کر جتنا انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا تھا، آئندہ تنخواہ میں سے اتنا پیسہ لینا کم کر دیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ مال غنیمت میں بہت سی خوشبو آئی. تقسیم کرنے کا وقت آیا تو آپ کی بیوی نے کہا کہ حضرت میں خوشبو تقسیم کر دیتی ہوں. فرمایا نہیں، کسی اور عورت کو کہتا ہوں. انہوں نے پوچھا کیوں، آپ کو مجھ پہ اعتماد نہیں کہ میں ٹھیک ٹھیک تقسیم کروں گی؟ فرمایا یہ تو اعتماد ہے کہ ٹھیک ٹھیک تقسیم کرو گی، لیکن جب آپ خوشبو کو تقسیم کر رہی ہوں گی اس وقت اگر آپ کے ہاتھ پر کچھ خوشبو لگی یا اس کی خوشبو آپ نے سونگھی تو یہ کس کھاتے میں جائے گی؟ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ امیر المومنین کی بیوی خوشبو میں سے تھوڑا سا بھی زیادہ حصہ حاصل کرے. سوچئے
کہ وہ لوگ اس معاملے میں کس قدر محتاط ہوتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی رشتہ دار عورت آئی، کہنے لگی کہ آپ کے حکم سے بیت المال سے کوئی پیسہ بھی کسی کو دیا جا سکتا ہے، تو میرے لیے آپ کچھ کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں ایسے کسی کو فیور کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ آخر میں تمہاری رشتہ دار ہوں۔ ان کا رشتہ دار ہیں، لیکن میں آپ کو اتنا ہی دے سکتا ہوں جتنا ہر مسلمان کا حق ہے، اس سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ پھر اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آگ جلائی جائے۔ جب آگ جلائی گئی تو آپ نے گوشت منگایا اور اس کو آگ کے اوپر بھونا۔ جب وہ بھن رہا تھا تو آپ نے اپنی اس رشتہ دار عورت کو بلا کر کہا کہ دیکھو، آپ جو مجھے کہہ رہی ہو نا کہ آپ مجھے دوسروں سے زیادہ دے دو، آپ چاہتی ہو کہ جہنم میں میرا بدن اس طرح جل رہا ہو جس طرح آگ کے اوپر یہ گوشت کی بوٹی جل رہی ہے۔